أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الباب الأول: الصفات الثبوتية الذاتية، العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإدراك والأزلية والأبدية. الصفات الثبوتية: العلم. يتصف خالق الكون بالعلم، فهو موجود عالم، ولم ينازع في ذلك أحد من الإلهيين المعتقدين بوجود إله خالق للكون. وإليك دليل هذه الصفة. دليل كون الخالق عالما إحكام الخلق الذي يدلنا على اتصاف الخالق بالعلم قاعدة عقلية قطعية مفادها أن إتقان المصنوع وإحكامه يدل قطعا على علم صانعه. ألا ترى أنه إذا رأينا جهازا صناعيا معقد التركيب انتقلنا فورا إلى علم صانعه وسعة معرفته في مجال صناعة هذه الأجهزة. كما أن لو طالعنا كتابا عميقا في التحقيق دقيقا في الاستدلال أذعنا بعلمية مؤلفه وتبحره في ذلك العلم الذي تتناوله بالبحث والتدقيق. وهذا ما أشرنا إليه سابقا في برهان النظم من أن دلالة الأثر على المؤثر تتجلى بنحوين: الدلالة على وجود المؤثر، والدلالة على خصوصية المؤثر بملاحظة الخصوصيات المتجلية في الأثر. والمصنوع كلما ازداد دقة وإحكاما وضبطا وانضباطا انتظاما وجمالا وروعة ازداد دلالة على كمال علم صانعه. والآن نقول إن هذا الكون وما فيه من مصنوعات جامع لجميع صفات الإتقان والنظم والجمال إلى حد مدهش للعقول ومحير للألباب. ويكفينا أن نتأمل بدن الإنسان الذي هو أقرب الأشياء إلينا بما انتظم فيه من الأجهزة والخلايا والشرايين والأعصاب والأنسجة والغدد والدم والهرمونات أو نشاهد الطاووس في بهائه وروعته، أو الطبيعة الخلابة في سحرها وجمالها، أو الفضاء الكوني الفسيح المترامي في سعته والخاضع لأعقد النظم والروابط، أو غير ذلك من الموجودات التي تستوعب أنظمتها فضلا عن دقائق مفرداتها. الصحف ولا تحيط به الأسفار، ولو كانت الأشجار أقلاما والبحار مدادا، وكل منها على درجة مذهلة من الدقة والنظم والبهاء. كل ذلك يدلنا بشكل قاطع على أن صانع الكون يتصف بالعلم بأوسع درجاته وإلى حد الكمال المطلق الذي لا يمكن تصوره. عزیزان، हमारी गुज़श्ता गुफ्तगू
صفات پروردگار عالم میں تھی۔ ہم نے فصل سوم کو جو کہ صفات پروردگار کے بارے میں مخصوص کیا ہے، اور کتاب میں فصل ثالث یا فصل سوم یا الفصل الثالث صفات الثانی کے عنوان سے ہے، اس لیے کل مقدمے کے طور پر صفات کی تقسیم بیان کر دی ہے، اور آج اسی تقسیم کے بعد جو کہ اجمالاً مطلب تقسیم میں آ گیا تھا، ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ہے۔ سب سے پہلے صفات ذاتیہ ثبوتیہ ذاتیہ، اور اس کے بعد پھر دوسرے مراحل جو کہ آخر میں انہوں نے بیان کیا کہ کون کون سی صفات جو ہے ہم بیان کریں گے۔ پہلے مرحلے میں جو باب اول ہے صفات ذاتیہ ثبوتیہ ذاتیہ، دوسرے مرحلے میں دوسرے باب میں صفات ثبوتیہ فعلیہ، اور تیسرے مرحلے اور تیسرے باب اور مرتبے میں ہم صفات سلبیہ کو بیان کریں گے۔ کل چونکہ کسی ضروری کام کی وجہ سے جانا تھا، اسی لیے ایک مقدمہ تھا صفات کے بارے میں، وہ بیان کرنا تھا لیکن وہ رہ گیا تھا، تو آج چاہتا ہوں کہ پہلے اس مطلب جو رہ گیا تھا اس کی طرف اشارہ کروں، پھر ہم آتے ہیں اصل عبارت کی طرف۔ خداوند متعال کی صفات کے بارے میں تین نظریات ہیں، ان میں ایک دیدگاہ جو ہے اور ایک نظریہ جو ہے وہ تشبیہ کا ہے۔ تشبیہ یعنی کہتے ہیں یہ افراد کہ خداوند متعال کی صفات بالکل اسی طرح ہے جس طرح انسان کی صفات ہے، یعنی کہ کوئی فرق نہیں ہے معنی اور مصداق کے حوالے سے، بالکل اسی طرح ہے۔ لہذا جس طرح ہمارے ہاں اعضاء اور جوارح ہیں، بدن ہے اور فلاں ہے، یہ ہاتھ وغیرہ ہے، بالکل اسی طرح خداوند متعال کی صفات بھی ہیں۔ ان کو ہم مشبہہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لہذا کہتے ہیں کہ خداوند متعال بصیر ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اسی طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بناتے ہیں خداوند متعال کے لیے۔ اور ان کی جو یہ نظر ہے وہ حقیقت میں کچھ غلط فہمیاں ہیں یا سوء ایسا سمجھیں کہ برداشت ہے کچھ آیات اور روایات سے، یہ صحیح ہضم نہیں ہوئی آیات، یہ روایات حل نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ مشکلات ہیں۔ مثلا آیات میں سے ایک وہ آیات جو خداوند متعال کے لیے ید اللہ فوق ایدیہم وغیرہ اس طرح کی آیات کو استناد قرار دیا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کچھ روایات کو، مثلا ایک ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اس کو بیان کیا، یا مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خداوند متعال شب معراج جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے وہ میرے شانے پہ رکھا، اس طرح کہ میں نے جو ہے اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ یا مثال پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ تو یہ لوگ ان آیات سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ خداوند متعال بغیر واسطے کے اور بغیر پردے کے، مثلا سلام قولا من رب الرحیم اور دوسری چیزیں، یہ جو باتیں ہوئی ہیں، یہ باتیں بغیر واسطے کی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ سے جو گفتگو ہوئی یا مثلا دوسرے انبیاء سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ بغیر واسطے کی ہوئی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال بالکل جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں اسی طرح گفتگو کرتا ہے۔ اچھا، یہ نظر ٹھیک نہیں ہے، یہ نظریہ، یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی بات کہ جب آپ اعضاء اور جوارح کی بات کر رہے ہیں کہ خدا کے اعضاء ہیں، خدا کے جوارح ہیں، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ خداوند متعال جسمانی ہے،
اور جسمانی ہونا جو ہے وہ لازمہ اس کا ہے کہ ترکیب ہو، اور خداوند متعال ترکیب کا لازمہ احتیاج ہے، فقر ہے، جبکہ خداوند متعال جو ہے وہ محتاج نہیں ہے، نیاز مند نہیں ہے، فقر نہیں ہے، اعضاء نہیں رکھتا، وہ دوسری چیزیں۔ اچھا، دوسری بات یہ جو روایات بیان کی ہیں یہ روایات بھی ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ان کا معنی یعنی انہوں نے صحیح نہیں سمجھا، ظاہری معنی مراد لے لیا ہے، جبکہ مثلا انہوں نے جو کہا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ ہی، یہ صورت ہی کی ضمیر جو ہے وہ پلٹاتے ہیں خود اللہ کی طرف۔ مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے نا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ ہی، آدم کو اس کی اپنی صورت پہ خلق کیا، علی صورت ہی کی ضمیر ایک مرتبہ اگر پلٹائی جائے اللہ کی جانب تو ترجمہ یوں بنے گا کہ بے شک اللہ نے آدم کو خود اللہ نے اپنی صورت میں خلق کیا۔ خب یہ تو احتمال ہے نا کہ اس کی برگشت جو ہے وہ خود آدم کی طرف ہو، جو کہ اقرب ہے۔ ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، یعنی آدم کو اس کی اپنی صورت میں خلق کیا، خود آدم کی صورت میں، ہاں خود آدم کی صورت میں۔ یہ اس طرح۔ دوسری بات یہ کہ قرآن میں ہے لیس کمثلہ کی آیات ہیں، لیس کمثلہ شیء کی آیات موجود ہیں، یا لا تدرک الابصار کی آیات موجود ہیں۔ اسی طرح اور دوسری بہت ساری آیات ہیں جو اس نظریے کو باطل قرار دے رہی ہیں۔ اچھا، دوسرا نظریہ ہے اہل تعطیل کا یا معطلہ کا۔ معطلہ اصل تشبیہ سے بھاگنے کے لیے انہوں نے تو درواقع انکار کر دیا خداوند متعال کے لیے کہ کوئی صفت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے وہ خداوند متعال کی صفات کی شناخت میں کوئی یعنی عمل دخل نہیں ہے، اصلا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے کہ وہ خداوند متعال کی صفات کو سمجھ سکے اور درک کر سکے۔ لہٰذا اگر ہم چاہیں کہ خداوند متعال کی صفات کو پہچانیں تو ہم تشبیہ کے اس مثلا کنویں میں جا کر گرتے ہیں، مجبور ہیں اس صورت میں کہ ہم خدا کو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دیں، حالانکہ خداوند متعال مخلوق کی طرح محدود نہیں ہے، بس خدا کی کوئی صفات ہی نہیں ہے، ایسا تعطیل کر لو ہے ہی نہیں۔ یا پھر کہتے ہیں کہ مثال اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ عالم ہے، یعنی اللہ جاہل نہیں ہے، یہ سب کی برگشت صفات ثبوتیہ ذاتیہ کی سب کی برگشت جو ہے وہ صفات سلبیہ کی طرف ہے، بس کوئی صفت نہیں ہوئی نا خدا کی۔ جبکہ اچھا یہ نظریہ بھی غلط ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے معطلہ کا نظریہ۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی بات کہ خداوند متعال نے خود قرآن میں اپنے لیے صفات کو ثابت کیا ہے، مثلا عالم کی صفت اپنے لیے بیان کی ہے، قادر کی صفت، قدیر کی صفت اپنے لیے بیان کی ہے، سمیع کی صفت، بصیر کی صفت بیان کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ خداوند متعال کی صفات جو ہے وہ انسان کی صفات کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح انسان میں صفات جو ہے وہ زائد بر ذات انسان ہوتی ہیں، صفت اور موصوف میں تفاوت ہوتا ہے، دو چیزیں الگ ہیں، خدا میں اس طرح نہیں ہے۔ ہمارا جو نظریہ ہے صفات پروردگار کے بارے میں وہ ہے یعنی خدا کے لیے صفات کو ثابت بھی کر رہے ہیں لیکن بلا تشبیہ۔ کس طرح؟ نہ تشبیہ والا نظریہ صحیح ہے، نہ تعطیل والا نظریہ صحیح ہے کہ کوئی بھی صفت اللہ کے لیے نہ قرار دیں،
بلکہ اثبات صفات بلا تشبیہ، خدا عالم ہے وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اس طرح کہ یہ صفات ذاتیہ ثبوتیہ ذاتیہ کو آپ عین ذات قرار دیں. جب عین ذات ہوگی تو یہاں دوئیت بھی نہیں ہے. اچھا، ان لوگوں پر جو اشکال ہو رہا تھا، وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ خداوند متعال کی صفات جو ہے وہ زائد بر ذات ہیں، اور یہ اچھا ان کے نزدیک یہ بھی ہے کہ وہ سب صفات قدیم ہیں بھی قدیم اور سب زائد بر ذات ہیں. تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے لیے ایک وقت میں یہ صفات نہ ہوں اور پھر یہ صفات آئیں. اگر یہ سب قدیم ہیں تو تعدد قدمہ والا مسئلہ لازم آتا ہے. تعدد مثلا قدمائے ثمانیہ 8 جو قدیم ہیں ان میں سے خدا بھی ایک بن جائے گا. ایک اللہ کی صفات چونکہ عین ذات نہیں مان رہے لہذا زائد بر ذات ہو جائیں گی، اور دوسری طرف یہ صفات چونکہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہیں، جس کا مطلب یہ بنے گا کہ خداوند متعال بھی قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہے، اور چونکہ دو جدا جدا چیزیں ہیں لہذا تعدد قدمہ لازم ہوتا ہے. ہماری نظر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صفات ثبوتیہ ذاتیہ عین ذات ہیں، دوئیت نہیں ہے، فقط مقام اعتبار میں ہے، مقام تحقق میں سب ایک ہی ہے. علم وہی قدرت ہے، قدرت وہی علم ہے، علم وہی حیات ہے، حیات وہی علم ہے، یہ عین ذات ہے. بس دوئیت یہاں نہیں ہے. یہ ایک مختصر سا اشارہ تھا جو کہ کل بیان کرنا تھا لیکن نہیں ہو سکا. آج کی گفتگو ہم اچھا صفات ثبوتیہ ذاتیہ 8 ہیں. نمبر 1 علم ہے، نمبر 2 قدرت ہے، نمبر 3 حیات ہے، نمبر 4 سمع بصر، نمبر 6 ادراک ہے، نمبر 7 ازلیت خدا کا ازلی ہونا، اور نمبر 8 جو ہے ابدی ہونا. اب آتے ہیں ہم خدا کی ایک صفت جو کہ صفت علم ہے. اس کے بارے میں کہ دیکھیے خالق کائنات علم کی صفت کے ساتھ متصف ہے، لہذا خدا خالق کائنات موجود عالم، ایک موجود ہے جو علم رکھتا ہے. اچھا، جو بھی شخص خدا کے لیے اس کائنات کے لیے خالق مانتا ہے کہ ایک معبود ہے، ایک خالق ہے اور الہی ہے، عقیدہ رکھتا ہے خالق کون کے وجود کا، تو وہ کہتے ہیں بالکل یہ بات ٹھیک ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی نزاع کوئی جھگڑا نہیں ہے، بالکل پکی بات ہے، پرفیکٹ ہے. اصلاً اتفاق ہے سب ان افراد کا جو الہیین ہیں کہ خالق کائنات موجود عالم. اچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل اس بات کی یہ ہے کہ احکام الخلق. سوال، اگر خدا وند متعال کا عالم ہونا، اس پر دلیل آپ بیان کریں کہ خدا عالم ہے، اللہ موجود عالم. دلیل ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، ٹھیک، لیکن اس کے علم کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو کہتے ہیں اس پر قاعدہ عقلیت دلالت کر رہا ہے. جس قاعدہ عقلیہ کا ماحصل یہ ہے، جس کا بالکل لب مطلب اور مفاد اس قاعدہ کا یہ ہے کہ مصنوع کا اتقان اور مصنوع کا احکام حتماً اس کے صانع کے علم پر دلالت کرتا ہے.
نہیں ہو سکتا کہ ایک مصنوع بہت محکم و متقن و ہو لیکن اس کا خالق و صانع علم نہ رکھتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر جب ہم کوئی ایک سسٹم دیکھتے ہیں، جب کوئی دستگاہ ہم دیکھتے ہیں، جو بہت ساری دستگاہیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو اور بڑی دقیق، مثلا کمپیوٹر کو دیکھ لیں یا موبائل کو دیکھ لیں، یا فرض کریں کہ کارخانہ جائیں، کسی کارخانے میں جا کر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں، مثلا گاڑی کو آپ دیکھ لیں سیدھی سیدھی جو ہے، خوب فوراً ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والا جو ہے وہ علم رکھتا ہے، بس اس کے بنانے والے کے علم کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس باب میں، اس مورد میں یا اس صنعت میں یا اس یہ جو سسٹم ہے اس کے بنانے میں اس کی معرفت وسیع ہے، ابھی تو یہ بنا دیا۔ اچھا، دوسری مثال دیتے ہیں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ہم ایک کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، کتاب بہت عمیق ہے، بہت گہری ہے، تحقیق کے حوالے سے بہت علمی اور تحقیقی کتاب ہے، استدلال بھی کمال طرح کا ہے، اس کا دقیق ہے استدلال میں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ ایسی کتاب کا جو حد درجے کی تحقیقی کتاب ہو، عمیق کتاب ہو، علمی کتاب ہو، دقیق ہو، استدلالات وغیرہ کا سسٹم منظم مرتب، تو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ اس کے لکھنے والا ایک علمی شخص ہے، ایک علمی حیثیت ہے اس لکھنے والے کی۔ اچھا، وہ شخص جس نے اس کتاب کو لکھا ہے وہ اپنے اس علم میں مہارت رکھتا ہے، تبحر رکھتا ہے، تبھی تو ایک اچھے طریقے سے مرتب، منظم اور ایک نظم دقیق اس کو دیا ہے، اور براہین جو ہے بہت زبردست بیان کیے ہیں۔ کہتے ہیں یہ وہی مطلب ہے جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں، پرانے نظم کی طرف، کہ اثر کی دلالت مؤثر پر دو مورد میں وہ روشن ہوتی ہے، متجلی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ اثر اپنے مؤثر پر دلالت کرتا ہے، ایک بات یہ، دوسری بات کہ جو مؤثر کی خصوصیات ہیں اس پر بھی یہی اثر میں موجود خصوصیات دلالت کرتی ہیں۔ بس دوسرے لفظوں میں یوں کہ جو اثر میں خصوصیات ہیں ان خصوصیات کو دیکھتے ہوئے ہم مؤثر میں یہی خصوصیات پاتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ دیکھیے، جب بھی آپ کسی مصنوع و خلق شدہ بنائی گئی چیز میں آپ دیکھتے ہیں دقت ہے، بہت بہت زبردست ہے، نظم، ضبط، انتظام، احکام، اتقان، خوبصورتی، حسن، جمال، تو جب یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی تو اتنا اس کے بنانے والے کا کمال اور علم اضافہ ہوتا جائے گا، یعنی انسان کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یار اس کا بنانے والا بہت ہی عالم ہے، پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ دوسرا، اچھا دیکھیے ایک مثال، اس کائنات کو ذرا دیکھیں اور اس کائنات میں جو مصنوعات ہیں اس کو دیکھیں، یہ سب کی سب صفات اتقان اور نظم اور جمال ان سب میں موجود ہے۔ اس حد تک ان چیزوں میں نظم،
اتقان، خوبصورتی اور زیبائی ہے، حسن ہے کہ عقلوں کو تعجب میں ڈال دیتی ہے. ٹھیک، ایک بات. دوسری بات، اور صاحبان عقل اور عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے، متحیر رہ جاتی ہیں عقلیں کہ یار کتنی یہ زیبائی چیز، زیبا ہے یہ چیز. اچھا آپ دوسروں کو چھوڑیں، انسان کے بدن میں تھوڑا سا غور و فکر کریں. کیونکہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ جو نزدیک شے ہے، قریب جو شے ہے، وہ ہے انسان کا بدن. اس میں جو ایک اللہ نے ایک سسٹم جو اس میں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری اس میں سسٹم موجود ہیں. مثلا فرض کریں یہ ہاضمے کا جو سسٹم ہے اور دوسرے جو سسٹمز ہیں، اور اس میں مغز، اور آپ کی خدمت سے عرض کریں گے اور دوسری چیزیں. دوسری بات، اس میں جو سیلز ہیں، ٹھیک ہے، CELLS، سیلز، خلیے، ان کو ذرا دیکھیں کہ کتنے ملیارڈ بلکہ ٹریلیارڈ اس میں ہوتے ہیں. یہ ایک. اچھا یہ جو رگیں ہیں، شہرگ وغیرہ، ان کو ذرا دیکھیں، شراجین، شریان کی جمع ہے. انسان کے اعصاب جو ہے ذرا اس کو دیکھیں، اور انسان کی بافت اور اس کی جو بناوٹ ہے اس کو دیکھیں. یہ جو غدد ہیں، ذرا ان غدد کو دیکھیں. یہ سب چیزیں خود انسان کا خون ہے جو ان رگوں میں حرکت کر رہا ہوتا ہے، یا انسان کے جو ہارمون ہیں ان کو جب انسان دیکھتا ہے. ہارمون آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ ایسی ترشحات ہیں جو انسان کی بدن میں کنٹرول کرتی ہیں اور منظم کرتی ہیں. دوسرے لفظوں میں ہارمون وہ ان ترشحات کو کہا جاتا ہے جو انسان کے بدن کی فعالیت کو مرتب کرتی ہے. خوب اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر ان کو دیکھیں گے تو یہ سب بالقطع والیقین اور حتمی صورت میں ہمارے لیے ایک دلیل ہے، اور یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ خالق الکون جو ہے وہ اعلیٰ درجات اور اوسط درجات کے علم کے ساتھ متصف ہے، اور الی حد کمال مطلق کہ اصلا جس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے. لہٰذا یہاں تک تطبیق کی عبارت کرتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ کل اگر پوری تطبیق نہ ہو سکی تو آج صرف ایک صفحے کی تطبیق کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم زیادہ نہیں ہو، زیادہ ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الباب الاول الصفات الثبوتیۃ الذاتیۃ. پہلا باب صفات ثبوتیہ ذاتیہ ہے کہ اس صفات ثبوتیہ ذاتیہ جو ہیں وہ مجموعاً 8 ہیں. نمبر 1 العلم، الثانی القدرت، الثالث الحیات، الرابع، البتہ اس کو الاول کی بجائے آپ الصفۃ الاولی، یعنی الاولی العلم، الثانیہ القدرت، والثالثہ الحیات، والرابعہ السمع، والخامسہ البصر، السادسہ الادراک، السابعہ الازلیۃ، الثامنہ الابدیۃ. یہ 8 صفات ہیں: علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ادراک، ازلیت اور الصفات ثبوتیۃ الذاتیۃ. العلم یتصف خالق الکون بالعلم. خالق کائنات علم کے ساتھ متصف ہے، یعنی یہ صفت موجود ہے پروردگار کے لیے ہے. فہوا، پس نتیجہ کیا ہوا؟
نتیجہ یہ ہے کہ اللہ موجود عالم، یا دوسرے لفظ میں خالق الکون موجود عالم، کائنات کا خالق ایک ایسا موجود ہے جو علم رکھتا ہے. وَلَمْ يُنَازِعْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِّنَ الْإِلَٰهِيِّينَ، اور خدا کے ماننے والوں میں سے کسی ایک نے بھی جھگڑا اس بارے میں نہیں کیا. خدا کے ماننے والے کہ المعتقدین ہیں، کہ جو عقیدہ رکھتے ہیں بے وجود الہ خالق للکون، کہ کائنات کا ایک خالق معبود موجود ہے، بے وجود الہ، الہ یعنی مألوہ یعنی معبود، کہ وہ الہ یا مثلا مألوہ یا معبود کائنات کو خلق کرنے والا ہے، یعنی کائنات کو خلق کرنے والا ایک معبود موجود ہے. وَإِلَيْكَ اس میں فعل جو امر کی معنی میں ہو، دلیل هذه الصفات، دلیل هذه الصفات، ٹھیک ہے. اور دوسری ترکیب کے اعتبار سے الیک دلیل هذه الصفات، کہ الیک کو خبر مقدم قرار دیں اور دلیل هذه الصفات کو مبتدا مؤخر. دلیل کون الخالق عالما، دلیل اس بات کی کہ کائنات کا خالق عالم ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل کون الخالق عالما احکام الخلق، خلق مخلوق کا نہایت احکام اور اتقان کے ساتھ ہونا. الذی یدلنا، وہ شے جو دلالت کرتی ہے، رہنمائی کر رہی ہے ہمیں کہ خالق کائنات علم کے ساتھ متصف ہے. وہ کیا ہے؟ الذی، وہ یدلنا علی اتصاف الخالق بالعلم قاعدۃ، یہ قاعدۃ خبر ہے الذی کے لیے، عقلیہ صفت ہے اس کے لیے، قطعیہ بھی اس کے لیے دوسری صفت ہے. وہ چیز جو خالق کائنات کے علم کے ساتھ متصف ہونے پر ہمیں رہنمائی کر رہی ہے، دلالت کر رہی ہے ہمیں، وہ عقلی قاعدہ ہے جو کہ قطعی ہے، یقینی ہے. مفادہا، اس قاعدے کا لب، مفاد، خلاصہ، نچوڑ، ماحصل یہ ہے کہ ان اتقان المصنوع، بے شک مصنوع یعنی جس کو بنایا گیا اس کا متقن ہونا، و احکامہ، اور اس کا محکم ہونا، یدل قطعا دلالت کر رہا ہے اس مطلب پر کہ اس کے بنانے والا علم رکھتا ہے، اس کے بنانے والے کے علم پر، مصنوع کا محکم و متقن ہونا اس کے بنانے والے کے علم پر دلیل ہے. الا تری، کیا نہیں دیکھتے آپ، انا اذا رأینا جہازا، بے شک جب ہم ایک سسٹم کو دیکھتے ہیں، جب ایک دستگاہ کو دیکھتے ہیں، صناعین جو بنائی گئی ہے، اور یہ معقدت ترکیب، اور بہت یعنی اس کی ترکیب مشکل ہے، سخت ہے. انتقلنا فوراً الی علم ثانی، فوراً ہمارا ذہن جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے، ہم منتقل ہوتے ہیں اس دستگاہ کے بنانے والے کے علم کی طرف. وسعت معرفتہ، اور ہمارا ذہن فوراً منتقل ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا خالق ہے نا وہ وسیع علم رکھتا ہے، جی وسعت علم پر دلالت ہے. البتہ فی مجال صناعت هذه الاجهزہ، یہ جو سسٹمز ہیں یا یہ دستگاہیں جو ہیں، ان کے بنانے کے بارے میں یہ بندہ وسیع معلومات رکھتا ہے، وسیع علم رکھتا ہے. کما انا لو طالعنا، ایک مثال دے رہے ہیں دوسرے، اگر ہم مطالعہ کریں ایک کتاب کا جس کتاب کی صفت یہ ہے کہ عمیقاً، بہت عمیق ہے، تحقیق یعنی تحقیق میں حد درجے کی گہری کتاب ہے، عمیق کتاب ہے، دقیق کتاب ہے. دقیقاً فی الاستدلال، اور استدلال میں جو ہے نا
یعنی استدلال اس کا 2 اور 2 4 کی طرح ہوتا ہے، دقیق استدلال. ازعنا تو ہم اظہار کر لیتے ہیں بعلمیت مؤلفہ، تو اس کا مؤلف جو ہے وہ علمی ہے، علم رکھتا ہے جی، علمیت مؤلفہ وتبحرہ، اور بہت تبحر اور تسلط اور مہارت رکھتا ہے فی ذلک العلم، اسی علم میں، الذی تناولہ بالبحث والتدقیق، البتہ وہ علم جو اس نے اس کتاب میں بیان کیا ہے، یعنی جس علم کے بارے میں اس کتاب میں اس نے بحث کی ہے، گفتگو کی ہے، وہ بہت اس علم میں یہ شخص دقیق ہے، مہارت رکھتا ہے، تسلط رکھتا ہے، ید طولائی دارد فارسی اصطلاح کے مطابق. وہذا هو ما اشرنا الیہ سابقا فی برہان النظم، اور یہ وہی چیز ہے جس کی طرف ہم گزشتہ برہان نظم میں اشارہ کر چکے ہیں. کیا اشارہ میں نے بیانیہ؟ من ان دلالت الاثر علی المؤثر، وہ یہ کہ بے شک اثر کی دلالت مؤثر پر تتجلی بنحو، 2 طریقوں سے روشن ہوتی ہے، منور ہوتی ہے، متجلی ہوتی ہے، آشکار ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے. ایک الدلالت علی وجود المؤثر، کہ مؤثر کے وجود پر دلالت، دوسری بات والدلالت علی خصوصیات المؤثر بملاحظة الخصوصیات المتجلیہ فی الاثر. اچھا، اثر میں جو خصوصیات متجلی ہیں ان خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، یہ مؤثر کی خصوصیات پر دلالت کرتے ہیں. اس کی خصوصیات کو دیکھنے سے اس کی خصوصیات سمجھ میں آ جاتی سمجھ ہے. میں جاتی ہے. میرے خیال میں یہ تصویر کافی ہے، اتنی آج وہ آگے نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے کافی ہے. پھر انشاءاللہ کل اس کی تصویر کر کے پھر آگے پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وآل محمد وعجل